بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہو تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلاؤ۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگے گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کرے بلکہ وقت پر سونے کی کوشش کرے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی ہو تو پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے فوری شفا ملے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چاول مت کھائیں ورنہ سر درد کے شکار ہو جائے گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں۔ دماغی کمزوری دور ہوگی اور حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلوویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہیں کرتا تو گڑ استعمال کریں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھ کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ ناظرین، بیل کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور تکن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دے، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ ناظرین، کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے،
کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو کھجور کا استعمال انسان کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہو تو کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار کھجور کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو ہارٹ اٹیک اور بانجھپن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین، شہد ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ نہار میں 2 گلاس پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ توتی سیاہ کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کالا نمک چھڑک ڈالو، داغ ختم ہو جائے گے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بہرا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ وہ ایک آدمی ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ مت پیش کرو۔ چنانچہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلاں دن تو نے یہ کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا وغیرہ۔ وہ اقرار کرے گا اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈرے گا کہ کہیں وہ بھی پیش نہ ہو جائے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھ پر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کے کام کیے ہیں جنہیں میں آج یہاں نہیں دیکھ رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہند سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔ ناظرین، زیتون کا تیل استعمال کرنے والا بندہ کبھی بھی جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جس کی زبان پر چالے نکل آئے وہ خوبانی کا چھلکا زبان پر مسلنا شروع کر دے، چالے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جوانی میں آلو بخارا جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنے ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو جوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ ناظرین، انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ نظر کمزور ہو تو آپ آم کو کھانا شروع کر دیں، اس سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آم شوگر اور کولیسٹرول سے بچانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی کمرے میں چڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ناظرین، کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس میں لیمن نچوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی لے لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ عرق کے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، مرغی کے پھنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو جوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ پہاڑی نمک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاپڑ زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ گردوں کے امراض
اور پیٹ بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی اور مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ عصر کے وقت یا خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چیونٹیاں بھاگ جائے گی۔ کالی مرچ پیس کر ذہن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کپڑوں سے سالن کا دائمی داغ دور کرنے کے لیے اس پر لیموں کا رس ملا کر دھوئے۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کریں۔ والدین کی خدمت کریں، استغفار کثرت سے پڑھنا معمول بنائیں، رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کریں۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہو تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ اگر ہفتے میں آپ صرف ایک بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور 2 کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کر ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار میں 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ 10 سالوں سے بولی بات بھی یاد آئے گی۔ ناظرین، آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جل اور تکن دور ہو جائے گی۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ عورتیں کچے پیاز زیادہ کھائیں۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائیاں اور داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، اس سے دماغ کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، عروہ بن زبیر سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور برق کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور کرس سے۔ ناظرین، آلو زیادہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اس پیول ملا دودھ پی جائے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہے اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، 5 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں۔ ان دنوں میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔
اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کانا کم کر دو۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔